کربل کے سفر میں اگر ہم شیر نہ ہوتی، کربل کے سفر میں اگر ہم شیر نہ ہوتی تو شام کے بازار میں تقریر نہ ہوتی۔ زینب کی صدقے سے ہے باقی اسلام، ورنہ کوئی اسلام کی توقیر نہ ہوتی۔ کام آئے گی محشر میں ولائے زہرا، قربان ید اللہ فدائے زہرا۔ دوہرے پردے میں ہے عیب پوشی کے لیے، دامان علی اور ردائے زہرا۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ دائم اجمعین من یومنا ھذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو الأصدق الصادقين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صلوات یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ساری مخلوق سے بہتر وہی لوگ ہیں۔ اصحاب رسول خدا جب علی آتے تو کہتے خیر البریہ آ گئے۔ رسول اللہ نے علی سے مخاطب ہو کر فرمایا: علی واللہ، اس آیت میں تم ہی مراد لیے گئے ہو، اور تمہارے شیعہ تمہاری اور ان کی وعدہ گاہ ہے، کوثر ہے۔ تم کل اس شان سے آؤ گے، کل اس شان سے آؤ گے کہ تمہارے سروں پہ تاج ہوں گے، چہرے پہ شانیاں نورانی ہوں گی۔ صلوات۔ جناب امیر المومنین نے اپنے شیعوں میں سے ایک شخص سے ارشاد فرمایا: وہ لوگ جن سے اللہ راضی ہے، وہ فرشتے امور خیر میں تمہارے بھائی ہے۔ جب تم کوشش کرتے ہو دعا مانگتے ہیں، اور جب تم غافل ہو جاتے ہو تو کوشش کرتے ہیں۔ خیر بریہ تم ہو، تمہارے گھر بھی تمہارے لیے جنت ہیں، تمہاری قبریں بھی تمہارے لیے جنت ہیں۔ جنت تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، اور جنت ہی میں تمہارا ساز و سامان ہے۔ جنت کی طرف تم چلے جا رہے ہو۔ آل محمد کا درخت مراد ہے، جو انہی حضرات کے لیے مخصوص تھا۔ یہ جنت کے اور درختوں سے یہ ممتاز ہے کہ اس میں گیہوں، انجیر، عناب اور حقیق کے کام اور میوے لگتے ہیں۔ اسی وجہ سے درخت کا ذکر کیا گیا تو کسی نے گیہوں مراد لیا تو کسی نے عناب، انجیر اور انگور۔ محمد والے محمد عظیم ہستیاں ہیں جن کے لیے ارشاد قدرت ہوا: لولا لما خلقت الافلاق، اگر میں ان کو نہ پیدا کرتا تو افلاق ہی کو پیدا نہ کرتا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو خدا دوست رکھتا ہے، جن کو خدا دوست رکھے ان کے مرتبہ کا کیا ٹھکانہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں التجا کی: اے خالق، میں تیرا جمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ حکم ہوا: موسیٰ تم نہ دیکھ سکو گے، لیکن موسیٰ کی خواہش ہی رہی کہ جلوہ الہی دیکھوں۔ ارشاد قدرت ہوا کہ اچھا، اپنی قوم میں سے ایسے لوگوں کو چن کر لاؤ جن کا دین پکا ہو اور جو تمہارے ساتھ تمہاری خواہش میں شریک ہو سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم میں سے کچھ لوگوں کو چنا، بہت دیندار اور موسیٰ کے محب تھے۔ ان کی تعداد 40 تھی۔ ان کو لے کر کوہ طور پر گئے، اللہ سے پھر عرض کی، کہا تیار ہو جاؤ، اس درخت کے طرف دیکھو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے 1000ویں حصوں میں سے 1 حصہ درخت کی طرف کر دیا۔ اس نور کی چھوٹ ایسی تھی
کہ موسیٰ تجلی کو نہ دیکھ سکے اور بے ہوش ہو گئے اور ساتھ والے مر گئے۔ جب موسیٰ کے حواس صحیح ہوئے تو بارگاہ رب العزت میں عرض کی، پالنے والے بے شک تو اس سے بہت زیادہ پسند بلند ہے کہ تجھے دیکھا جا سکے، مگر میرے مالک یہ جو میرے ساتھی مر گئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ میری قوم کہے گی کہ موسیٰ چن کر لے گئے اور سب کو مار دیا۔ میرے مالک ان کو زندہ کر دے تاکہ یہ قوم کو اپنا حال بتا سکے۔ اللہ نے ان سب کو زندگی عطا فرمائی۔ شب معراج جناب رسول خدا معراج پر تشریف لائے گئے تو آپ نے دیکھا عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، سب کے چہرے اندر کی طرف ہیں لیکن ایک چہرہ تھوڑا سا باہر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرشتوں سے پوچھا ایسا کیوں ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا موسیٰ نے جلوہ خداوندی دیکھنے کی خواہش کی تو اللہ نے فرشتوں سے کہا ذرا اپنا رخ کو طور کی طرف کر دے تاکہ موسیٰ دیکھ لے۔ آپ نے غور سے دیکھا تو یہ صورت جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب کی صلوات۔ علی بن طالب وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے وجہ اللہ کہا، خدا اور رسول کا حکم ماننے والے محبوب ترین ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے جن ہستیوں کو چنا اپنی کتاب کی وراثت کے لیے اور خدمت خلق کے لیے وہ علی ہیں، اور اولاد علی کے لیے پیغمبر کے وقت آخر امت سے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 غیر قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، اور یہ ہیں قرآن پاک اور میری اطاعت، ان کا دامن نہ چھوڑنا ورنہ بکھر جاؤ گے، ان کی مضبوطی سے پکڑے رہنا، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچے۔ جس نے اس سے تولا برتاؤ ہوا دین اور دنیا دونوں میں خوش رہے گا، ان کے غم میں شریک ہونا مومنوں کا فرض ہے۔ یہ ماہ رضا ہے، اس میں علی کا محب حسین کا غم مناتا ہے۔ وہ حسین جس نے جانوں کی قربانی دے کر اللہ کا دین بچایا، جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا مگر حق و حق منوا کر چھوڑا، جس نے بانوں کے سروں کی چادریں دے کر اسلام پر بلند کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مومن روتا ہے مصیبت پر امام حسین کی حسن احسان اور نیکی کی، جناب رسول خدا اور جناب فاطمہ کے ساتھ روز قیامت ہر چشم گریا ہوں گی مگر وہ چشم جو روئی تھی غم میں چشم رسول کے روشن اور خندہ ہوں گی، صاحب اس چشم کا داخل بہشت ہوگا۔ منقول ہے کہ جس گھر میں مجلس سے حسین برپا ہوتی ہے، مسائل المظلوم کے بیان ہوتے ہیں، جناب فاطمہ تشریف لاتی ہیں، ان کے ساتھ جناب حوا، مریم و آسیہ، جناب خدیجہ ہوتی ہے، اور ہاتھ میں معصومہ کے ایک رومال ہوتا ہے، جیسے آنسو رونے والوں کے خوش کر کے فرماتی ہیں خوشا بحال ہے دوستوں، تم روتے ہو میرے اس فرزند پر جس پر آج کوئی رونے والا نہیں تھا، آج تم ماتم کرتے ہو میرے جگر کے گوشہ کا جس کی لاش پر مسلمانوں نے ماتم نہ کرنے دیا، ارے میں رونے میں تمہاری شریک ہوں، روز قیامت اللہ سے تمہاری شفاعت کروں گی۔ جب میں نے اس مصیبت سے شفاعت پائی، ابو الحشام کہتا ہے کہ میں خدمت امام علی نبی علیہ السلام میں حاضر تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص ایک لڑکی کو ساتھ لیے خدمت امام میں حاضر ہوا۔ میں نے پوچھا کہ اے فرزند رسول یہ کون ہے؟ فرمایا ان سے پوچھ لے۔ میں نے پوچھا تو میں قم کا رہنے والا ہوں، 20 سال تک اہل بیت کی محبت میں میرے دل میں نہ تھی، فاسد عقیدے کی وجہ سے ہمسائے والے شہر میں مجھ پر لعن طعن کیا کرتے تھے، آخر تک آ کر میں نے سفر خراساں اختیار کر لیا۔ جب اتنا قریب آ گیا، جب گنبد امام رضا نظر آنے لگا تو میں نے دیکھا کہ ایک شیر سامنے آیا اور چاہا کہ مجھے ہلاک کر دے۔ میں بہت گھبرایا اور پریشان تھا، کدھر جاؤں، کیا کروں؟
کہاں پناہ لوں کیوں کہ نجات پاؤں؟ القا ہوا کیوں اس صاحب روضہ سے مدد نہیں مانگتے؟ میں نے بے چین ہو کر پکارا، اے شیر خدا کے پوتے، مجھے اس شیر سے نجات دلا دیجئے، میری مدد کو آئیے۔ میں نے دیکھا خراسان کی طرف سے ایک نورانی شخص بزرگ نمایاں ہوئے، اور ان کو دیکھ کر وہ شیر ایسا ہو گیا جیسے پالتو جانور، اور ان کے روب و دبدبے سے سر نہ اٹھا سکا۔ وہ شیر واپس چلا گیا اور آپ بھی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ جب میں نے اس مصیبت سے نجات پائی تو صدق دل سے خاندان رسالت اور بیت نبوت کا معتقد ہو گیا اور مشہد مقدس جا کر زارت بجا لایا۔ اس کے بعد وطن واپس آیا، وزاداری امام حسین کرنے لگا۔ 60 سال تک ہر سال تابعین ماتم امام اور تازیداری میں مصرف رہا۔ ایک سال ایسا آیا کہ تہ دست ہو گیا اور کچھ سبیل عزاداری کی ممکن نہ تھی۔ امام ایام ازا جو قریب آتے گئے میری پریشانی بڑھتی جاتی۔ ایک دن زوجہ سے سب اپنی پریشانی کا بیان کیا، کیا کروں، محرم قریب آ رہے ہیں اور پیسے کی سبیل نہیں۔ بی بی نے پوچھا، تو دختر کی جدائی برداشت کر سکتا ہے؟ اگر تجھے منظور ہو تو اس کو لے جا اور نام حسین پر بیچ کر سامان عزاداری مہیا کر لے۔ کہنے لگا، مجھے منظور ہے۔ سنتے ہی میں اٹھا اور بیٹی کو ساتھ لے کر بازار فروش میں گیا اور ایک ملازم شاہی کے ہاتھ 100 دینار میں بیٹی کو بیچ دیا اور نصف شب کو قیمت لے کر گھر پہنچا۔ اسی شب محرم کا چاند بھی نظر آ گیا۔ روٹی تقسیم کرنے کے لیے آٹا تو لے آیا مگر خمیر کرنا اور روٹی پکانا ممکن نہ ہوا۔ رات زیادہ ہو گئی تھی، سو گیا۔ دیکھا وہ بزرگوار نورانی صورت تشریف لائے، آٹا خمیر کیا، روٹیاں پکائیں اور چلے گئے۔ صبح بیدار ہوا تو گھر کو معطر پایا اور سب سامان اعظام مہیا دیکھا۔ حسب دستور مومنین مجلس کے لیے جمع ہونے لگے۔ ناگاہ شہر کا حاکم، میں اپنے عزیز و قریب اپنے ملازم کے جس نے میری بیٹی کو خریدا تھا، میری بیٹی کو لیے ہوئے سامنے آیا اور مجھ سے کہا، شب میں نے عالم رویا میں دیکھا ہے کہ ایک موزمہ نورانی میرے گھر تشریف لائی ہیں اور جس مقام پر تیری بیٹی سوئی تھی وہاں گئی ہے۔ فرمایا، بیٹی خوشا نصیب تیرا اور خوشا نصیب تیرے ماں باپ جنہوں نے تجھے میرے بیٹے کی عزاداری کے لیے بیچ دیا۔ میرے ماں باپ رسول خدا اور میرے شیخ علی مرتضیٰ تیرے گھر سامان عزاداری کرنے گئے ہیں اور میں تجھے دیکھنے کو یہاں آئی ہوں۔ پھر وہ موزمہ مجھ سے مخاطب ہوئے، ارشاد فرمایا، اس کو بہت آرام سے صبر رکھو اور صبح بہت عزت و حرمت کے ساتھ اس کو اس کے گھر میں پہنچا دینا۔ میں اس کے کمرے میں گیا جہاں بچی سوئی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو جاگتے ہوئے پایا۔ میرا گھر نور سے معمور و معطر تھا۔ اس بچی نے پھر مثل میرے اپنا خواب بیان کیا۔ میں نے کہا، اے شخص، مجھے اپنا دین تعلیم کر اور بیٹی کو لے۔ اے ابو الشام، چونکہ اس کو جناب سیدہ نے اپنی بیٹی کہا ہے، یہ کیوں کر میری کنیزی میں رہ سکتی ہے۔ ہاں عزادارو، وہ جناب زینب و کلثوم تو بیٹیاں ہیں جناب سیدہ کی اور نواسیاں ہیں رسول خدا کی۔ اشقیاء امت نے ان کو شام عاشورہ قیدی بنایا اور سب سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین لی۔ پیاسے اور یتیم بچوں پر احساس دینے کی کہ زمین کہاں پلتی رہی، فلک لرزتا رہا، معصوم سکینہ کے کانوں سے لمحے چھین کر بندے اتار لیے گئے۔ عابد بیمار تمہارے چوتھے امام کو قیدی بنایا، خاردار گلے میں اور پیروں میں بھاری بھاری بیڑیاں پہنائی گئی، ہاتھ ہتھکڑیوں سے روک دیے۔ ہاں ان پر کیا گزری ہوگی، کوئی نہ تھا جو ان کی فریاد سنتا۔ 11 محرم کی صبح نمودار ہوئی۔ لیلوں نے اپنے کشتے دفن کیا اور نبی کا نواسہ جلتی ریت پر بے کفن میں اصحاب و اعزا پڑا رہا۔
لباس لوٹ لیے گئے، سب فارغ ہوئے تو شہیدوں کے سر نیزوں پر نصب کیے اور بے قیادہ اونٹ سیدانیوں کے لیے لے کر آئے۔ جب لینوں نے سوار کرنا چاہا تو زینب آگے بڑھی، فرمایا اے لین ہم سادات ہیں، ہمیں ہاتھ نہ لگانا۔ آپ بیویوں کے اونٹوں پر بیٹھایا۔ لین یہ قافلہ قبل گاہ سے لے کر گزرے، جب بیویوں کی نظر پڑی اونٹوں سے گر کر شہیدوں کے لاشوں پر بیٹھ کرنے لگی، کوہرام برپا تھا۔ جناب زینب فرماتی تھی بھیا تم جلتی ریت پر پڑے اور یہ مجبور بنظیر ہو کر جا رہی ہے، چادر بھی نہیں جو لائے پڑے ہاری، کون لاشوں میں دفن کرے۔ جب لینوں نے بیویوں کو ماتم کرتے دیکھا تو سب کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے، نیزوں سے اذیت دینے لگے۔ اب ننھے بچوں کو کیسے سنبھالے؟ جب لین اونٹ دوڑاتے تھے تو بچے ماں کی گود میں گر جاتے تھے، پچھلے اونٹ ان کا کچل کر نکل جاتے تھے۔ ماں فرمایا کرتی تھی مگر کوئی سننے والا نہ تھا، افسوس صد افسوس۔ یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کی سرحد میں داخل ہوا۔ جناب زینب کلثوم کا حال غیر تھا اور یہ وہی کوفہ تھا جہاں کی یہ بیویاں شہزادی تھی۔ شہر کی آئینہ بندی ہوئی، بازار سجائے گئے، قافلہ روک دیا گیا۔ کوٹھیوں پر عورتیں تماشائی ہیں، اپنے بچوں پر سے صدقہ اتار کر پھینک رہی ہیں۔ مائیں بچوں سے چھین کر کہتی ہیں اے کوفہ والو ہم سادات ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے۔ جب شہر سج گیا تو قافلہ آگے بڑھا۔ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد میں سال میں کوفہ نہ جاؤں گی، ہمیں چادریں دیں یا ہماری سواریاں یہیں روک دیں۔ شمر ملون آگے بڑھا، تازیانہ اٹھا کر کہتا ہے چلنا ہوگا، اب تم کوفہ کی شہزادی نہیں حاکم کی قیدی ہو۔ جناب زینب پہ غصہ آیا، ایک آثار غضب نمودار ہوئے۔ سے امام مظلوم سے آواز آئی زینب میری محنت ضائع ہو جائے گی، اسی طرح کوفہ چلی جاؤ۔ بان غصہ روک لو اور صبر کرو، تمہاری مدد کرے۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ دروازے شہر پر آیا، آواز آئی السلام علیکم یا بنت امیر المومنین۔ جناب زینب نے سر اٹھا کر دیکھا، ایسے وقت میں کون ہے جو مجھ پر سلام کر رہا ہے؟ ہائے کیا دیکھا، بڑے کوفے پر مسلم مظلوم کا سر لٹک رہا ہے، اونٹ سے گر پڑی۔ اے میرے بے کفن بے وطن بھائی، زینب تم پر قربان ہو جائے۔ جناب سید سجاد نے بی بی کو اونٹ پر بٹھایا، فرمایا بڑی مصیبت کی گھڑی ہے، صبر فرمائیے۔ جب قافلہ شہر کوفہ میں آ گیا تو تماشائیوں کا ہجوم بہت زیادہ تھا۔ عورتیں تماشا دیکھنے بازاروں میں گئی تھی، چھتوں پر تھیں۔ ایک بیوی ایک گھر میں داخل ہوئی اور گھر والی سے کہا ذرا باہر دیکھو کیا ہجوم ہے، فتح کے طبل بج رہے ہیں، اونٹوں پر سربرانہ عورتیں بیٹھی ہیں، کوٹھے پر چل کر ہم بھی تماشا دیکھے۔ مگر اس بیوی نے کہا میری بیوی نے منع کیا تھا کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا۔ وہ کہتی کہ اچھا تیرا شوہر سفر میں ہے، کچھ کھانا اور چادریں لے کر جا اور اسیروں کو دے کر دعائیں خیر کرا لے۔ وہ مومنہ جلدی سے کچھ چادریں اور خورمے اور پانی لے کر گھر سے نکلی، ایک اونٹ کے پاس گئی جو سب سے آگے تھا۔ دیکھا ایک بیوی ننگے سر بالوں سے منہ چھپائے ہوئے ایک بچی کو آغوش میں لیے بیٹھی ہے، بچی کے کان زخمی ہیں، کرتا پھٹا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ یہ مشکل اونٹ سے قریب ہوئی، بمشکل اونٹ سے قریب آئی اور رو کر کہا اے بیوی یہ چادریں اور کھانا پانی لے لو، اپنی بچی کو کھانا کھلاؤ۔ بی بی
میں نے ایسے قیدی آج تک دنیا میں نہیں دیکھے جن کے سر پر رضا نہ ہو، بہت مصیبت زدہ معلوم ہوتے ہیں۔ میرا شوہر پردیس گیا ہے، بیوی اس بچی سے کہو میرے لیے 3 دعائیں کر دیں۔ جناب زینب کا دل بیٹھنے لگا، فرمایا بتا کیا دعائیں ہیں؟ اگر خلاف شرع نہ ہو تو میری بچی دعا کرے گی، اللہ قبول کرے گا۔ مومنہ نے کہا پہلی دعا یہ ہے میرا شوہر خیریت سے گھر واپس آ جائے اور میرے بچے اس طرح یتیم نہ ہو جیسے یہ بچی ہے۔ دوسری دعا یہ ہے کہ میرا آقا سلامت رہے۔ تیسری دعا یہ ہے خدا مجھے مدینہ پہنچا دے۔ بیوی نے فرمایا ارے مدینے جا کر کیا کرے گی؟ اس نے جواب دیا مدینہ میں میری شہزادی زینب رہتی ہے، ان کی زیارت کروں گی۔ آپ نے کہا اتنے دن بعد وہ زینب کو پہچان لے گی؟ اس نے کہا وہ میری شہزادی ہے، عالم خدادی بنت علی فاطمہ حسن حسین ہے، ان کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ سننا تھا کہ بیوی نے چہرے سے بال بٹائے اور رو کر کہا اے ام حبیبہ الا زینب الا زینب، میں زینب ہوں۔ ارے یہ سن کر بیوی کو دیکھ کر منہ تڑپنے لگے، فریاد کی شہزادی میرے آقا حسین کہاں ہے؟ عباس کہاں گئے؟ علی اکبر کہاں گئے؟ ارے باپی جی نے رو کر کہا اے ام حبیبہ میرا حسین میدان کربلا میں شہید ہو گیا۔ وہ دیکھ وہ نیزے پر شہیدوں کے سروں ہے، عباس شہید ہوئے، علی اکبر کے کلیجے پہ پرچھی لگی۔ ارے بانوں کا شیر خوار پیرے ستم کا کر شہید ہو گیا۔ ام حبیبہ ارے ام حبیبہ نے دیکھے گئی، دیکھا آقا کا سر مریدہ کا ہے، سر سے آواز آئی اے ام حبیبہ میں حسین ابن علی ہوں، اور پر سوار میری بھائی زینب ہے۔ بیوی غلطا کر دل پر اشقیاء نے چادریں چھین لی۔ سبحان اللہ۔